تمہیں پتہ ہے تم بے ہوش ہو گئی تھی ہماری گاڑی سے ٹکرا کر۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے تمہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ایمان کی نظر جب یاسر پر پڑی تو کتنے ہی شکوے تھے دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا۔ سٹریس اور کمزوری کی وجہ سے تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم 2-3 بار بے ہوش ہوئی ہو۔ پھر میں نے تم سے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ یاسر نے اسی ڈاکٹر کو بلایا تھا جس نے علینا کو پہلے ٹریٹ کیا تھا۔ اس لیے اس نے فوراً پیشنٹ کے ہسبینڈ کا نام پوچھا تھا تو یاسر ٹال مٹول کر گیا۔ یہ یاسر ہیں میرے ہسبینڈ، تمہارے بھائی جیسے ہی ہیں۔ یاسر آپ بات کریں، میں آتی ہوں۔ کچھ کھانے کو لاؤں آپ کے لیے بھی؟ کل سے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ایمان نے علینا کو بتا کر یاسر کو مخاطب کیا جو گمسم کھڑا زمین کو گھور رہا تھا۔ چائے لے آنا، میں ادھر ہی ہوں، یاسر نے علینا کو کنکھیوں سے دیکھتے کہا تو ایمان سر ہلاتی، علینا کے سر پر بوسہ دیتی، گال تھپکتے کمرے سے نکل گئی۔ یاسر آرام آرام سے قدم اٹھاتا علینا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالتے گویا ہوا، تم جانتی ہو مجھے تم سے بہت شکوے ہیں۔ یاسر کی بات سن کر علینا شرمندگی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ آپی کے ہسبینڈ ہیں، علینا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو یاسر پھیکا سا مسکرا دیا۔ تم تو پہلے ہی مجھے اپنانے کی بجائے پرایا کر کے چلی گئی تھی۔ سب بہنوئی ایک جیسے نہیں ہوتے، سالی کو بہن جیسی نعمت کی بجائے بوجھ سمجھتے ہیں، یاسر نے شکوہ کنان لہجے میں کہا تو علینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، آپ تو بہت اچھے بھائی ہیں، اس سے بھی زیادہ، جس نے ہم بہنوں کی ذمہ داری صرف پیسے بھیج کر پوری کی تھی۔ تو پھر ایک دفعہ بھروسہ کر کے تو دیکھتی۔ آپ ہی نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے کہ مجھے لگا میری عزت نفس مجروح ہو گئی، علینا نے صاف گوئی سے کہا تو یاسر ہاں میں سر ہلانے لگ گیا۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری بہن حد سے زیادہ جذباتی ہے اور تم حد سے زیادہ حساس۔ بہت مشکلوں سے ٹالا ہے رات کو میں نے اسے، وہ تو تمہاری حالت اور تمہارے ہسبینڈ کا سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ چلو ہمارے بہن بھائی کے شکوے تو اپنی جگہ، میں نے رات کو اسے نہیں بتایا تم ہمارے پاس ہو، میں نے سوچا تھوڑا تنگ کرنا تو اسے بھی بنتا ہے، جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا، ایک بھائی کے ناطے اب میں سزا تو دوں گا، یاسر ٹھہر ٹھہر کر بولا تو علینا ہلکا سا مسکرائی۔ شکریہ بھائی، لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو بہت پہلے یہ کرنا چاہیے تھا۔ دیر آئے درست آئے، اس کا فون آیا ہے تھوڑی دیر پہلے، جان نکل رہی ہے اس کی، اگر تم اسے اور تھوڑا وقت نہ ملی تو کہیں میرے دوست کا دم ہی نہ نکل جائے۔ علینا نے فوری تڑپ کر یاسر کو دیکھا۔ فکر نہ کرو، ابھی تک اسے پتہ نہیں ہے کہ تم میرے پاس ہو، اور اب تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے بہن سے۔ میں تھک گئی ہوں، نہیں لڑ سکتی فاریہ سے، علینا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ آنٹی کا رویہ مجھے دن بدن چین نہیں لینے دیتا، وہ کچھ غلط نہیں کہتی، لیکن میرا دل چیر دیتا ہے ان کا لہجہ، علینا نے بے دردی سے آنسو صاف کرتے کہا تو گویا یاسر نے فوری اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ تمہیں کچھ بتاتا ہوں، تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا اس گھر میں، اس کے بعد جو تم فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ صبح ہو گئی تھی اسے علینا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، شاہد صاحب کے بار بار فون کرنے کے بعد
وہ تھکا ہارا گھر کی طرف چل دیا تھا، ورنہ اس کی ایک ہی رٹ تھی، علینا کے ساتھ ہی گھر آئے گا۔ لاؤنج میں سب فکر مند بیٹھے عاقب کے ہی راہ دیکھ رہے تھے۔ فاریہ بھی ایک سائڈ پر بے نیازی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیرا فوری عاقب کی طرف لپکی۔ بھائی بھائی۔ عاقب ہیرا کو اگنور کرتا صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ ہیرا کا دل بہت برا ہوا تھا عاقب کے رویے سے۔ ہم نے سوچا کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، اسی لیے حارث ہاسپٹل سب جگہ دکھایا، لیکن علینا نام کی کوئی لڑکی نہیں ملی۔ وہ بالکل ٹھیک ہوگی، کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے۔ عاقب فوری درد میں ڈوبی آواز میں بولا۔ گھر میں کچھ ہوا تھا؟ عاقب نے اچانک آبرو جھکا کر پوچھا۔ نہیں، کیا ہونا تھا؟ 24 گھنٹے تو اس کے سر میں درد رہتا تھا۔ میں نے ہی کہا ہیرا کے ساتھ باہر چلی جائے، مجھے کیا پتا تھا ہمارے بھی سروں میں درد ڈال جائے گی۔ شفق بیگم نے نحوست سے سوچتے بولا تو عاقب نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیا پتہ اپنی بہن کی طرف چلی گئی ہو؟ بتانا نہ چاہتی ہو؟ اس کی بہن کا پتہ نہیں ہے علینا کے پاس، کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ حارث فاریہ کو دیکھتا ہوا بولا تو سب کا دھیان فاریہ کی طرف چلا گیا۔ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ فاریہ فوری ہاتھ کھڑے کرتے تیزی سے بولی۔ ہاں، کل جب میں علینا کے روم میں عاقب تمہاری فائل دینے گئی تھی، یہ اس کے پاس تھی۔ مجھے زیادہ بات کا تو نہیں پتا، گھر کے وارث کا کہہ رہی تھی کہ ابھی تک علینا نے اس گھر کو وارث نہیں دیا، تو بس میں نے بھی علینا کو یہی کہا کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، پھر میں واپس آ گئی۔ میں ان دونوں کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شفق بیگم ٹھہرے لہجے میں سوچتے ہوئے بولی۔ موم، کیوں آپ بچے کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ دن رات وہ آپ کی وجہ سے بچے کی پریشانی میں گھلتی رہتی ہے، کیوں آپ اس کے ساتھ ایسا کرتی ہیں؟ آپ جانتے ہوئے ذہنی ٹارچر کرتی ہیں۔ عاقب، سنبھالو خود کو۔ نہیں ڈیڈ، آج مام سے پوچھ ہی لینے دیں، علینا سے مسئلہ کیا تھا؟ عاقب شاہد صاحب سے بازو چھڑواتے بولا۔ پہلے علینا کو ڈھونڈنا اہم ہے، پھر یہ مسئلہ دیکھیں گے۔ شاہد صاحب نے عاقب کو سمجھانا چاہا جو آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے کون سا کوئی غلط بات کہی ہے؟ کبھی جو ہر سانس کرتی ہے وہی کہا۔ ہاں، وہ برداشت نہیں کر پاتی، یہ اور بات ہے۔ شفق بیگم کندھے اچکاتے بولی۔ علینا کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں، تم نے کہیں چھپایا ہے۔ عاقب شفق بیگم کا سارا غصہ فاریہ پر نکالتے فاریہ کا منہ دبوچے سختی سے بولا۔ مجھے کیا پتا کہاں ہے وہ سڑک چھاپ؟ فاریہ کے کہنے کی دیر تھی کہ عاقب نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہا تھا نا، اس کا نام تمیز سے لینا، وہ میری علینا ہے۔ عاقب جنونی انداز میں بولا۔ اب کہ شفق بیگم بھی ڈر گئی تھی۔ حارث نے ٹھیک ہے کا اشارہ شاہد صاحب کو کیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس 2 ٹکے ایک اور تھپڑ فاریہ کے چہرے پر سجا تھا۔ عاقب نے سرد نظروں سے باور کروایا۔ فاریہ کو اس کی آنکھوں سے خوف سا آنے لگ گیا تھا۔
اس وقت وہ بھی اکیلی تھی اور عاقب پر علینا کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ چہرے پہ صرف سختی اور فکر مندی تھی اور ایک الگ ہی وحشت تھی عاقب کے چہرے پر۔ بھائی، کل بھابھی مال جانے سے پہلے اس کے کمرے میں گئی تھیں، کافی دیر بعد باہر نکلی تھیں، ہیرا نے ہمت کر کے بتایا۔ فاریہ کے ساتھ عاقب کے رویے سے ہیرا کو ہمت آئی تھی۔ شفق بیگم نے فوراً ہیرا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کو پتہ ہے علینا کہاں ہے، کیونکہ وہ اپنے فلیٹ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ عاقب فوری دوبارہ فاریہ کی طرف لپکا۔ حارث خاموشی سے کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور شاہد صاحب بے چینی سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ فاریہ، آرام سے بتا دو میری علینا کہاں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں پاگل ہوں جو بکواس کر رہی ہوں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بتا کر گئی تھی کیا؟ فاریہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ سارے ثبوت تمہاری طرف ہیں۔ تمہارے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی وہ؟ تم نے کیا کہا تھا؟ اب کہ عاقب اونچی آواز میں دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ گھر کی دیواریں تک لرز گئیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ اگر مجھے اسے اغوا کرنا ہوتا تو ہماری شادی سے پہلے کرتی، اب کر کے کیا ملنا تھا مجھے؟ ڈیڈ صرف دھمکاتے تھے اور وہ کمرے میں صرف یہ کہنے آئی تھی کہ تم جیت کر ہار گئی ہو اور میں ہار کر بھی جیت گئی ہوں۔ اس کا ثبوت میدان میرا ان کے کمرے میں ہونا ہے۔ جانتی ہو، محبت لینے کا نہیں، دینا کا نام ہے۔ اگر آپ اپنی محبت خود دوسروں کے نام کر رہے ہیں تو وہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوگی۔ اگر دوسرا چھیننے میں کامیاب ہو جائے تو جانتی ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شخص پہلی محبت میں ہی مخلص نہیں تھا، اسی لیے وہ جلد ہی دوسری عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی سکون میں نہیں رہتا، اور وہ محبت نہیں سمجھوتا ہوتی ہے۔ یہی حال تمہارا ہے۔ میں نے انہیں کو خود تمہارے نام کیا ہے، دیکھ لو، وہ پھر بھی میرے پاس ہیں۔ اگر تم خود انہیں اپنی طرف مائل کرتی نا تو ہمارے درمیان محبت ادھوری تھی، لیکن تم ہمارے درمیان آ کر بھی کہیں نہیں ہو۔ ایک اور بات بتاؤں، اگر میں ان کی زندگی سے چلی بھی گئی نا تو کبھی بھی تمہاری طرف راغب نہیں ہوں گے، بلکہ تمہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کی روح میں ہوں، زندگی میں ہوں۔ اب سمجھ آیا محبت میں کتنی طاقت ہے؟ تم اس ڈر سے مجھے ان کی زندگی سے نہیں نکال رہی کہ کہیں وہ اپنے نام سے تمہارا نام نہ الگ کر لیں، اور انہیں پتہ ہے کیا ڈر ہے، کیوں وہ تمہیں اپنے گھر سے نہیں نکال رہے؟ کہیں تم ان کی یہ پیاری سی کائنات کو تہس نہس نہ کر دو۔ علینا نارمل انداز میں پورے اعتماد سے بول رہی تھی اور فاریہ کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جا تو رہی ہوں، دعا کرو واپس نہ آؤں۔ اگر میں واپس نہ آئی تو تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ علینا جاتے جاتے پلٹ کر بولنا نہ بھولی تھی۔ یہ بات ہوئی تھی ہمارے درمیان، میں نے دعا کہ کبھی وہ واپس نہ آئے، دیکھ لو نہیں آئی، خدا کرے مر گئی ہو۔
فاریہ بول ہی رہی تھی کہ عاقب نے بے دردی سے اس کا منہ بند کیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ عاقب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ ہی نوچ لے۔ تم نے اور کیا کہا ہے اس سے؟ تم نے ہی کچھ کیا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے بتا دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عاقب فاریہ کا منہ نوچتے بولا تو حارث نے فوری آگے ہو کر عاقب کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ بھائی وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اگر بھابھی کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو وہ بتا دیتی۔ اس خبیث عورت کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ پر حارث کا کہاں چلی گئی ہے وہ؟ جانتی بھی ہے مجھے اسے دیکھے بغیر سکون نہیں آتا۔ عاقب حارث کے کندھے پر سر رکھے بولا۔ شاہد صاحب اور شفق بیگم کا دل کٹ سا گیا اپنے جوان بیٹے کو اس طرح تو ٹوٹا بکھرتا دیکھ کر۔ مجھے فاریہ کے باتوں سے لگ رہا ہے وہ تھک کر خود چلی گئی ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا رویہ برداشت کرنے کی سکت ختم ہو گئی ہوگی۔ کب تک ایک لڑکی دوسروں کی مرضی کے مطابق چلے گی؟ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ہی بھول جائے گی۔ شاہد صاحب نے شفق بیگم کو دیکھتے بولا تو شفق بیگم نظریں چرا گئیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نکلو یہاں سے۔ عاقب ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے بھیگی آنکھوں سے بولا اور فاریہ کو دھکے دینے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ مت بھولو بیوی ہوں میں تمہاری۔ فاریہ غصیلے لہجے میں بولی۔ یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب گواہ ہیں اس بات کے۔ اب نکلو۔ نہیں رہی تم میری بیوی، عاقب نے طیش میں آتے کہا۔ فاریہ تو بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ فاریہ بے یقینی کی کیفیت میں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ عاقب شاہد صاحب کے گلے لگ کر بے آواز رو دیا۔ بھائی آپ نے یہ بہت اچھا کیا۔ ہم بھابھی کو ڈھونڈ لیں گے، آپ ہمت مت ہاریں۔ حارث نے عاقب کو دلاسا دینا چاہا۔ شفق بیگم اور ہیرا ابھی بھی حیران کن کیفیت میں کھڑی تھی۔ یہاں ہو کیا گیا ہے؟ بیٹا ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھو گیا ہو، اسے نہیں جو چھپ کر بیٹھا ہو، شفق بیگم نے افسردہ ہوتے کہا۔ عاقب کچھ نہ بولا۔ وہ اپنی ماں کو کیا کہتا؟ پولیس کی ہیلپ کیوں نہیں لے لیتے؟ ہیرا نے اپنی رائے دینی چاہی۔ نہیں، پولیس میں بات کی تو میڈیا میں بات جائے گی، خاندان کا نام اچھلے گا۔ یہ کبھی مت کرنا آپ لوگ۔ شفق بیگم نے فوری منع کیا۔ عاقب اور شاہد صاحب خاموشی سے بس سن رہے تھے۔ تبھی چوکیدار کوئی لفافہ لیے اندر آیا۔ عاقب صاحب کے نام آیا ہے۔ حارث نے چوکیدار سے انویلپ پکڑا۔ کوئی میڈیکل؟ حارث کی بات منہ میں ہی تھی کہ عاقب نے فوری لفافہ جھپٹا اور کھول کر دیکھنے لگا۔ کچھ پڑھ کر پھیکا سا مسکرایا اور اوپر کی طرف دیکھتے آنکھیں مونتے لمبی سانس لیے۔ اے اللہ، میں اب ان کی زندگی کی تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی تیرے ذمہ ہے۔ عاقب کس چیز کے پیپرز ہیں؟ شاہد صاحب نے پوچھا۔ متوجہ تو سبھی تھے عاقب کی طرف۔ کچھ نہیں، علینا کی رپورٹس تھیں، سب کلیئر ہے۔
آ کے پیپرز اینولپ میں ڈالتا، تھکے ہوئے لہجے میں میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ان کی بات کا جواب دینا کیا سننا ہی ضروری نہ سمجھا۔ وہ بہت تکلیف میں ہے، اب بتا دو اسے۔ یاسر نے ساری رودات سنانے کے بعد پوچھا۔ الینا، میں تو بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی، آواز کہیں حلق میں ہی دب گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے ایمان؟ ایمان ٹرے لیے اندر آئی۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دونوں کے سنجیدہ چہرے دیکھتے ایمان نے پوچھا۔ تمہاری شکایتیں لگا رہا تھا، تمہاری بہن تو حیرت میں ہی مبتلا ہو گئی ہے۔ یاسر شرارت پہ آمادہ ہوتا بولا تو ایمان نے ٹوک دیا، یاسر نہ تنگ کریں۔ اچھا تم دونوں باتیں کرو، مطلب برائیاں کرو، بچوں کو میں دیکھ آتا ہوں۔ یاسر دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھ لو کتنے اچھے ہیں۔ جی آپی، الینا ہلکا سا منمنائی۔ چلو یہ جوس پیو، آپی دل نہیں کر رہا۔ الینا نے اکتاتے ہوئے گلاس پیچھے کر لیا۔ تمہاری جو کنڈیشن ہے اس میں جوس بہت اہم ہے۔ آپی ٹھیک ہوں میں، تم جانتی ہو تمہاری کیا حالت ہے؟ ایمان نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپی آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ تمہارے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ آپ کے سختی سے پوچھا گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ جو ڈاکٹر تھے چیک اپ کرنے آئے تھے وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ میرا مطلب یاسر کی فیملی کے۔ تو پتہ چلا، ورنہ جو خبر انہوں نے مجھے سنائی تھی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ الینا نے الجھن زدہ سا چہرہ لیے ایمان کو دیکھا۔ ایمان کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم ماں بننے والی ہو، ایمان نے الینا کی مشکل آسان کر دی۔ کیا میں ماں بننے والی ہوں؟ آپی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ تمہاری شکل سے لگ رہا ہے تمہیں خود نہیں پتہ۔ مجھے نہیں پتہ تھا، الینا بھیگی آنکھوں سے مسکراتے بولی۔ اب بتاؤ کیسے ہوئی تمہاری یہ حالت؟ تم جانتی ہو جتنا تم نے سٹریس لیا تمہارا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا۔ یاسر کو میں کیا کہوں گی؟ آپ بھائی سے کچھ مت کہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ فون کروا کے کب شادی کی؟ ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اب اس نے چھوڑ دیا ہے؟ جھگڑ کے آئی ہو؟ ایمان درشتی سے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ اب بولو کچھ، کیا کر کے آئی ہو؟ کچھ بتاؤ گی؟ آپ یہی سمجھ لیں میری قسمت میں یہ ہونا لکھا تھا، الینا لب کچلتے بولی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ شکر کرو ڈاکٹر سے پتہ چل گیا تم نے شادی کی ہے، ورنہ میں تو تمہارا گلا ہی دبا دینا تھا، ایمان نے کڑے لہجے میں باور کروایا۔ الینا بے یقینی کی کیفیت میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اپنی بہن پر بھروسہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ ایمان رو رہی ہے، یاسر چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھائے اندر آتے بولا۔ ایمان نے بچی کو پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچا اور چپ کروانے کی کوشش کی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جاؤں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔
الینا بیڈ سے اتر کر اپنے بال سمیٹتے بولی، یاسر آپ ہی سمجھائیں، یہ تو شروع سے ہی پاگل ہے۔ ایمان بول کر نکل گئی۔ گھر جا رہی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، یاسر نے نرمی سے پوچھا۔ وہاں میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتی، درد سے چور لہجے میں کہا گیا۔ پھر انہوں نے فاریہ کو طلاق دے دی ہے، میں واپس گئی تو نہ جانے کیا بیتے گی اس گھر پر۔ اب تو میں ایک رات باہر بھی رہ لیا ہے، آنٹی کے سوالوں کے کیا جواب دوں گی، اور مجھے اپنے آنے والے بچے کی زندگی اپنی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ الینا کی باتیں سن کر یاسر کے چہرے پر بھی کرب کے اثرات تھے۔ آپی کو کچھ مت بتائیے گا، ورنہ آپی جذبات میں آ کر مجھے ہمیشہ کے لیے ان سے الگ کروا دیں گی۔ آپ جانتے ہیں نا آپی کو۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کریں گے۔ تمہارے یہ بھائی، ایک دفعہ غلط کر چکا ہوں انجانے میں، اب نہیں کروں گا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میری خوشیوں کی وجہ سے بہت لوگوں کی زندگی داؤ پر لگی ہے، ایسی خوشی نہیں چاہیے مجھے۔ الینا روتے ہوئے بول رہی تھی، میں ایمان کو سمجھا دوں گا، تم یہیں رہو، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم نہ چاہو، لیکن اس دیوانے کا بھی سوچ لینا، جو اس کا دل تمہیں دیکھنے کے لیے اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ فکر نہ کریں، محبت میں صبر آ ہی جاتا ہے جب تک اس تک رسائی نہ ہو۔ میں جی رہی ہوں نا، تو آپ کے دوست بھی جی ہی لیں گے۔ الینا نے بہت قرب سے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس دفعہ سوچ سمجھ کر وہ چلنا چاہتی تھی۔ اب ان کی اولاد کا معاملہ ہے۔ یاسر الینا کے سر پر ہاتھ رکھتے، دعا دیتے لب بھینچے کمرے سے نکل گیا تھا۔